الشریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمد لله وبه نستعين۔ قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ قال الله تعالى خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ چشم اقوام سے مخفی یہ حقیقت تیری، چشم اقوام سے مخفی یہ حقیقت تیری ہے، ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کے اتمام ابھی باقی ہے۔ محترم معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور اس علاقے کے فاضل نوجوان، مرکز علم و دانش کے وہ فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا معصوم صاحب بظاہر دامت برکاتہ العالیہ، وہ جناب حضرت مولانا توفیق صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اسپیکر کے ذریعے سے اگر میری آواز باہر تک پہنچ رہی ہے، پردے میں بیٹھی خواتین ملت، میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ نے دیکھا اور سنا، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، مدرسہ حسینیہ کے یہ بچے جو آپ لوگوں کی توجہات کی یہ برکت ہے، اور مدرسہ حسینیہ کے اساتذہ کی یہ محنت ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے یہ بچے اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے کو ایک زندگی بخشی، 10 سال کے بعد یوں تحقیر سے نہ دیکھ پونچوں کی طرف، باغباں یوں تحقیر سے نہ دیکھ پونچوں کی طرف، کیا پتا کون سی گلی فخر چمن ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے کو زندگی بخشی، یہ آپ لوگوں کی توجہات کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اساتذہ کی اس محنت کو قبول فرمائے، کل قیامت کے دن مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو بچے آپ کے سامنے چہچہا رہے ہیں، قرآن کریم کے نغموں کو اپنے زبان پہ سجا کر کے لوگوں کو سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ تمام بچوں کو عالم و عمل بنائے، کہیے آمین۔ میرے محترم، میرے بڑوں، میرے مخدوم گرامی، جناب مولانا توفیق صاحب نے مجھے 10 منٹ دیے، 10 تا 15 منٹ دیے ہیں، میں اسی بیچ میں اپنی بات کو رکھوں، لیکن میری عادت ہے کہ میں 15 منٹ میں میری مشین ہی گرم ہوتی ہے، اور آپ کھل کر کے بولیے۔ میں جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، بس اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے، آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، کوئی اللہ کی تعریف کو نہیں لکھ سکتا، کوئی نبی کی شان کو بیان نہیں کر سکتا، بات کہیں نہ کہیں سے شروع کرنی ہے، میں یہیں سے بات شروع کر دیتا ہوں۔ شاید آپ لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، بتا سکتا ہوں، کیونکہ میری عمر بہت کم ہوئی، 23 سال 3 دن میری عمر ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ میری زبان سے وہ حق بات کہنے والے جو ہم سب کے نفع بخش ہو، اللہ ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، کہیے آمین۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟
تو سبھی حضرات ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے زندہ دلی کا مجھے ثبوت دیجیے، انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے۔ مولانا توفیق صاحب کو بھی سنیں گے، مجھے نماز پڑھانے کے لیے جانا ہے، میں آپ کے بیچ سے رخصت ہو جاؤں گا، علماء آپ کے بیچ میں رہیں گے، آپ کو سناتے رہیں گے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے ایمان کے اوپر جو دھول جم گیا ہے، آنکھوں کے اوپر جو پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ علماء اس کو کھولیں گے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ یقین اور یہ وعدہ کیجئے، قرآن و حدیث کی جو بھی باتیں ہمارے کانوں میں پڑے گی انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں زیادہ دیر آپ کے وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ زیادہ دیر بولنا بھی بہت خطرناک ثابت ہو جاتا ہے۔ مولانا معصوم صاحب ایک مرتبہ میں گیا تقریر کرتا، مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے مجھ سے پہلے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے وہ بولنا شروع کیے، بولتے بولتے جب 2 گھنٹے تک وہ نہیں اٹھے، اسی مجمع میں سے ایک بوڑھے میاں لاٹھی لے کر کے ڈنڈا لے کر کے کھڑے ہو گئے، بڑھ گئے مولانا صاحب کے طرف۔ اب مولانا صاحب گھبرائے، یار یہ کیا بات ہو گئی؟ تو مولانا صاحب نے پوچھا چچا کہاں چلے؟ تو انہوں نے کہا مولانا میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ کو جو بیٹھایا ہے مجھے ان کا نام بتا دیجیے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ مولانا توفیق صاحب کے پاس آپ لاٹھی ڈنڈا لے کر کے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے حسنیوں کو بھی قبول فرما لے۔ میرے محترم میرے بڑوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت الخلق، اپنی پہچان کے خاطر میں نے مخلوق کو پیدا کیا، زمین آسمان کو پیدا کیا، دھرتی اور آکاش کو سجایا۔ یہ سارے نظام کے سجانے کے پیچھے اللہ کا مقصد ہے، ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، اللہ نے عقل مندوں کے لیے بہت ساری مثالیں دے رکھی ہے۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، جو بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، جو لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کے نظام میں انسان جب غور کرے گا خود بخود اس کی زبان سے بات نکلے گی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار آپ نے اس نظام کو بیکار اور یوں ہی پیدا نہیں کیا، اس نظام کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہے بیٹا عطا کرتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے بانج بنا دے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت کی چوٹی پہ پہنچا دے، وتنزع الملک من تشاء، اللہ جسے چاہے ذلت کے خار میں دھکیل دے، وتعز من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت عطا کر دے، وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت کو چھین لے، اسے ذلیل کر کے رکھ دے، قل ما شاء اللہ کان، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر کے رہتا ہے، ما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہیں چاہتا وہ آج تک نہیں ہوا ہے اور قیامت تک وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کے ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ چیز وہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو جناتوں کو کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے، تاکہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، انسان اپنے مالک کو پہچان لے، انسان اپنے خالق کو پہچان لے، انسان اپنے پالنہار کو پہچان لے، انسان اپنے پروردگار کو پہچان لے۔ ابھی آپ سفیان غازی کو انعام آگ سے نواز رہے تھے، انعام دیے، مولانا نے بھی دیے، آپ لوگ بھی دیا، تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے محترم میرے بڑو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے ایک صحابی سے فرمایا تم ان کے بغل میں کھڑے رہنا، جب یہ نماز سے فارغ ہو جائے ان کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ آپ نے سونے کا ٹکڑا انعام
اور آپ نے معلوم کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے سونے کا ٹکڑا کیوں انعام میں دیا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے میری آپ سے رشتہ داری ہے، رشتہ دار کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے، رشتہ ناتا ایک ایسی چیز ہے، لیکن ابھی جو میں نے تمہیں سونے کا ٹکڑا انعام میں دیا ہے بحسن ثنائک علی اللہ، تم اتنے اچھے الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، اس تعریف کو سن کر کے بجل کر کے جھوم کر کے میں نے تمہیں سونے کا ٹکڑا انعام میں دیا ہے۔ تو آپ سنت سمجھ کر کے دیجئے، سنت کا بھی ثواب ہے اور پھر آپ کو جو دے رہے ہیں اس کا بھی ثواب ہے، دو ثواب مل گیا نا بھائی، ڈبل ثواب مل گیا نا۔ تو صحابی کہہ رہے تھے اے وہ اللہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھتی ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں نہیں چھیڑتا، انشاءاللہ وقت ملے گا تو میں بتاؤں گا، اس کی پوری وضاحت بھی کر دوں گا آپ کے سامنے، علماء کرام بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اپنی بات رکھنی ہے آپ کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہے ہم لوگ جو بھائی فردوس صاحب کے یہاں جمع ہوئے یا تعزیتی نشست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آپ سب کو پتا ہے، ہم سب معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنائی اور دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام الہی ہے کہ آج حالات زندہ پر آتے ہیں اور جو زندہ دل لوگ ہوتے ہیں وہ ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ فطری ہے، حالات کا بدلنا یہ فطری ہے، اور خوشی اور غمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج اگر غم ہے کل خوشی بھی آئے گی، کوئی ایسی شام نہیں ہے جس کی کوئی سر نہ ہو، اور یاد رکھیے حالات زندہ پر آتے ہیں، جو زندہ دل لوگ ہوتے ہیں وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، بزدل کمزور آدمی وہ حالات سے رونا روتے ہیں، اس سے باہر نکلنے کی تدبیر اختیار نہیں کرتے۔ مولانا صداق صاحب ندوی دعوت برکات العالیہ باہر تشریف باہر کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ اور ہے آپ سے دعوت گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لیں۔ تو حالات جو بزدل لوگ ہوتے ہیں وہ حالات کا رونا روتے ہیں، لیکن جو مضبوط ہوتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے، تقدیر الہی سے امید لگائے ہوئے رکھتا ہے، ایک دن اللہ کی توفیق سے باہر بھی نکل جاتا ہے۔ تو آج حالات خراب ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات سے ہم سب کو بالخصوص گھر والوں کو باہر نکالے انشاءاللہ۔ تو میں نے جو تیسری آیت آپ کے سامنے رکھی، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آج کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں حالات بہت آتے ہیں، بہت پریشان ہے، ساری مصیبتیں اسی کے گھر کو آتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء کرام تشریف فرما ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے جہاں پر آپ یہ دکھا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کلیجہ کو پیٹا ہو۔ حالات اور ہم کو اور آپ کو اندازہ تک نہیں ہے، آپ صرف اندازہ لگانے کے لیے لے لیجئے، وہ انسان، وہ آدمی جس کا اس دنیا کے اندر جب وہ پیدا ہوا باپ نہیں ہے، پیدا ہونے کے بعد چند دن ماں کی گود نصیب ہوئی، کچھ دنوں کے بعد ماں کی گود بھی اجڑ گئے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، کوئی نہیں اس دنیا کے اندر، پھر بھی وہ انسان بالخصوص اس دنیا کے اندر پرورش کو پاتا ہے۔ کوئی نہیں، یتیمی میں پیدا ہوئے، یتیمی میں پلے بڑھے، لیکن پھر بھی وہ پرورش پاتا ہے۔ لیکن کسی بھی روایت میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے اللہ کے رسول نے اپنے سر کے بال کو نوچا ہو، کلیجہ کو پیٹا ہو، ایک روایت آپ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ انسان پرورش پاتا ہے، پرورش پانے کے بعد اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل کو جیتتا ہے، اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل میں جگہ بناتا ہے۔ دنیا یہ جانتی ہے دنیا، یہ انسان سچا ہے، یہ انسان صحیح ہے، صحیح راستہ پر چل رہا ہے۔ جہاں کیچڑ ہو وہاں پر ایک گلاب کا پھول کھلتا ہے۔ اس زمانے میں جہاں پر امانت داری کو لے کر کے بھاگ جانا، کوئی پیسہ دے رکھنے کے لیے اس کو کھا جانا، اس کو بےمانی کر کے ختم کر دینا،
وہ فیشن سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اس آدمی نے ایک ایک انسان کے پیسے کو امانت والوں تک پہنچایا۔ جب وہ انسان کہتا ہے لوگوں یہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ رہا ہے، یہ راستہ، اس راستے پر چلو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اللہ کا سچا نبی جانو، کیا ہوتا ہے یاد کیجئے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی لوگ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہی لوگ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تیسری بات ہوگی غم اور مصیبت کے تعلق سے بات کہنی تھی، اور آخری بات مولانا توفیق صاحب مجھے معاف کیجئے گا 2-3 منٹ اور میں آپ کروں گا پھر رخصت ہو جاؤں گا۔ تیسری بات اور آخری بات یہ ہے عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، میں نے اس سے قبل یہ بات کہی تھی لیکن بات ادھوری رہ گئی تھی، اس لیے مکمل کر دیتا ہوں۔ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب ایک جنازے سے واپس تشریف لائے، قبرستان میں دفنانے کے لیے جب دفنا کر کے واپس تشریف لائے تو ان کے مصاحبین نے، ان کے دوستوں نے ان سے سوال کیا کہ امیر المومنین آپ اتنے دیر سے کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ اتنے دیر سے کیوں تشریف لائے ہیں؟ امیر المومنین عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں جب میں میت کو دفن کر کے لوٹ رہا تھا ایک قبر نے میرے پاؤں روک لیے، اس قبر نے مجھے زبان حال سے آواز دے کر کے کہا عمر کیا تم جہنم نہیں چاہو گے؟ میں نے تمہارے دوستوں کے ساتھ، تمہارے محبوبوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا بتا تو نے میرے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ سنیے آپ مچل جائیں گے، آپ کے پیروں سے زمین کھسک جائے گی، آپ کے پیروں سے زمین کھسک جائے گی، آپ تھرا جائیں گے۔ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس قبر نے مجھے زبان حال سے آواز دے کر کے کہا کہ عمر میں نے ان کے کفن پھاڑ دیے، ان کے گوشت کو ان کے ہڈیوں سے جدا کر دیا، ان کے ہتھیلیوں کو ان کے ہاتھوں سے جدا کر دیا، ان کے بازوؤں کو ان کے شانوں سے الگ کر دیا، ان کے گھٹنوں کو ان کے رانوں سے الگ کر دیا، اس کے جسم کے ہر ایک ٹکڑے کو الگ الگ کر کے کیڑے مکوڑوں کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رونے لگے، فرمایا یقیناً اس دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے کہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے، یقین اللہ کا وعدہ حق ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔ اور لوگوں آپ کبھی قبرستان گئے ہیں، ہم اور آپ صرف قبر کو ایک معمولی سا کھودا ہوا گڑھا سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس پیغام کو سنو نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، وہ قبر کوئی کھودا معمولی سا کھودا ہوا گڑھا نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نہ ساتھی ہے، نہ دوست ہے، نہ قصہ گو ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے حکماں دانشوران بھی آتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حقیر فقیر اور ذلیل لوگ آتے ہیں، اور وہی تھوڑی سی کافر ایک کفن کا ٹکڑا لے کر کے آتے ہیں۔ یہ وہ عدالت ہے جہاں پوری زندگی کے حساب و کتاب چند سوالوں میں کر کے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، یا پھر یا تو پھر یہ جنت کے باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔